مائنڈ کے اندر ایسے خیالات آنا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آپ سے کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، آپ اس کی قضا ادا کر رہے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر آپ اس چیز سے پریشان ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے یا نہیں، کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا اللہ مجھے سن رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اس چیز کی فکر اس بندے کو ہوتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نماز وہ بندہ پڑھ سکتا ہے جسے اللہ توفیق دے۔ دیکھیں، ابو جہل، ان کے سامنے کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مٹھی کو کھولا، مٹھی سے کنکر کیا بولا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ ان کے عوام نے یہ کہا۔ مطلب میرے کہنے کا یہ کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنے دل سے جو گناہوں نے آپ کے دل کو گھیرا ہوا ہے، جو آپ کو عبادت کی لذت نہیں مل رہی، تو استغفار سے آپ کو ان تمام گناہوں کو مٹانا ہوگا۔ پھر آپ کو یہ فیل ہوگا کہ اللہ کی عبادت میں، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، نیکی کرنے میں کیا لذت ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی ادھر تک نہیں پہنچ سکتا جو گناہ ہی کرتا جائے، گناہ ہی کرتا جائے، گناہ ہی کرتا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم کتنے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو 5 وقت کی فرض نماز بھی ادا نہیں کر رہے، لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، ان کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملیں گے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہت سی آیات ملتی ہیں قرآن سے۔ تو اس لیے میرے دوستو، دکھ اور پریشانیاں، جو بھی آپ پہ کوئی بھی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی ڈپریشن، کوئی بھی آپ کو اللہ سے کام ہے، کوئی بھی دنیا جہان کا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام آپ کو پڑتا ہے، تو آپ نے اللہ کے سامنے رونا ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ اپنی لائف میں خود دیکھ لیں کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہوں گے جو آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ جی میرے حالات بہت خراب ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں۔ آپ ایک بار سن لو گے، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 10 بار، 15 بار، 20 بار، لیکن آپ ایک دن کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کہ بھائی اس کے حالات نہیں بدلیں گے، میں آپ کے لیے نہیں کچھ بھی کر سکتا، میں آپ کے لیے نہیں کچھ بھی کر سکتی۔ انسان جب انسان کو سناتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، آج اگر کسی بندے کے حالات اچھے ہیں تو لوگ اس کے لیے فیور بھی کرتے ہیں، اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بندہ اچھے کام نہیں کر رہا، بس ایسے ہی رو رہا ہے، جی میں مر گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اللہ نہیں مجھے دیکھ رہا، وہ لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بار سن لیں گے، 2 بار، مطلب ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا دکھ سنا رہے ہوتے ہیں نا، تو آگے سے جو بندہ سن رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے واقعی بالکل آپ کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے۔ آگے سے آپ کو اور پریشان ہونا پڑ جاتا ہے، آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کتنا بڑا کرائم ہو گیا ہے۔ لیکن یہی جب آپ اللہ کے سامنے روئیں گے، تہجد میں اللہ سے دعا کریں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، سبحانک، تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ہی خود پہ ظلم کیا، میں ہی ظالم ہوں۔ یہ دعائیں جو میں نے آپ کو 2-3 بتائی ہیں، میں قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام پہ بہت بڑی مشکل آئی ان کی زندگی میں، تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، 40 دن انہوں نے یہ کلمات پڑھے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر یونس ہمیں ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں بھی اللہ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اپنے دکھ۔ آج ہمیں کوئی بھی کام ہے، ہمیں کسی اور سے شیئر نہیں کرنا، ہمیں اللہ سے، ہمیں اپنا رازدار اللہ کو بنانا ہے، نہ کہ کسی دوست کو یا دنیا کے کسی انسان کو نہیں۔ یہ سب ایک نہ ایک دن بندے کو کسی لیول پہ آ کے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ ہے نا، اللہ وہ نہیں چھوڑتا۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، ایک ماں کی ممتا آپ دیکھیں، ایک ماں آپ سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن وہ اللہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے سے جواب نہیں آ رہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھے کیسے پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے، آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا ان چیزوں کا، بالکل۔ ہم نے دیکھیں دن میں کتنی مرتبہ نماز ہے، 5 مرتبہ، اور ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کم از کم ہمیں اس کا جو میننگ ہے ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم بہت بڑی بات کیا چاہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو بندہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگے روزانہ، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو، اللہ کا فضل اس پہ نہ ہو؟ لیکن پھر آپ پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، آپ کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے، بلکہ کوشش نہیں، دل کا پکا ارادہ کریں آج کہ ہم پر جو بھی مشکل آئے گی، ہم پر جو بھی ٹینشن آئے گی، ہمیں کوئی بھی اگر دنیا کا انسان کچھ بھی کہے گا، ہم اللہ سے شیئر کریں گے، ہم اللہ کو بتائیں گے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم کسی سے جا کر نہیں کہیں گے کہ ہماری بھائی یہ مدد کرو، ہم اللہ سے کہیں گے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی کام ہے یار، آپ کی لائف کا کوئی بھی چھوٹا بڑا جس طرح کا بھی کام ہے، آپ اللہ سے کہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کا انتظام کریں گے، اور پھر آپ خود دیکھیں گے بھی اپنی زندگی کے اندر کیا چینجیں گے۔ اور دکھ اور تکلیفیں یہ بری بات نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ انبیاء کو وراثت میں ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے انبیاء تشریف لے کے آئے، تمام کے تمام انبیاء نے کتنے دکھ، کتنے پریشانیاں دیکھی، لیکن ان میں سے گھبرایا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آج ہمیں بھی نہیں گھبرانا، ہمیں اللہ پہ پورا یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔